سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم۔ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون۔ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين۔ ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، تم نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے باہم تفریق کر لی اور اختلاف کیا ان کے پاس واضح دلائل آ جانے کے بعد، اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ اس دن جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد؟ سو تم عذاب چکھو اپنے کفر کی وجہ سے۔ اور جن لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ہم انہیں آپ پر تلاوت کرتے ہیں حق کے ساتھ، اور اللہ جہان والوں کے ساتھ ظلم نہیں چاہتے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جاتی ہیں تمام باتیں۔ گزشتہ آیات میں امت مسلمہ کو اس بات کا حکم دیا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم دین کی رسی کو اور اللہ کے پیغام کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور یہاں آج کی آیت میں تصویر کا دوسرا رخ دکھایا کہ تم تفریقہ نہ کرو، کیونکہ اگر تفریقہ کرو گے تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تفرقہ بازی کسے کہتے ہیں؟ دین کے احکامات دو قسم کے ہیں۔ ایک قسم دین کے بنیادی احکامات کی ہے جسے عقائد کہتے ہیں یا اصول کہتے ہیں، جو اساسی باتیں کسی دین کی ہوتی ہیں۔ اور ایک قسم آگے فروعات کی ہے، نتائج کی ہے۔ تو ان میں سے جو اصولی باتیں ہیں اس کے اندر کوئی شخص اگر اختلاف کرنے بیٹھ جائے تو یہ دین کے اندر تفریقہ ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر امت کا جو شیرازہ ہے وہ بکھر جاتا ہے، دین جو وحدت ہے امت کی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور جو باقی رہا علمی فروعات میں اختلاف ہو جانا تو وہ تفریقہ میں داخل نہیں ہے۔ جیسے ائمہ مجتہدین ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں، ان کا جو آپس کا اختلاف ہے وہ دین کی بنیادی چیزوں میں نہیں ہے۔ یعنی اللہ ایک ہے، اس میں کسی امام کو کوئی اختلاف نہیں۔ آخرت ہے، قبر ہے، قبر کا عذاب ہے، ثواب ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، نامہ اعمال ہے، پل صراط ہے،
اور پھر نبوت، رسالت اور نبی کے جو آگے عقائد ہیں وہ، پھر نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، یہ دین کے جتنے موٹے موٹے بنیادی احکامات ہیں اس میں کسی امام کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور ان احکامات میں اختلاف کرنا یہ برا ہے، کیونکہ دین کا ڈھانچہ بنیادی طور سے اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ ہاں، ان احکامات میں اتفاق ہونے کے باوجود پھر آگے اجتہادی امور میں اختلاف ہو جایا کرتا ہے۔ اجتہادی امور وہ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن اور سنت خاموش ہے، یعنی نہ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے اور نہ حدیث پاک میں ان کا کوئی ذکر ہے، وہ اجتہادی امر ہے۔ یا قرآن پاک یا حدیث میں ذکر تو ہے لیکن دو قسم کے دلائل آپس میں متعارض ہیں، ٹکرا رہے ہیں، اب یہ بات بھی اجتہادی بن جاتی ہے۔ اس قسم میں امت کے علماء جو علم والے ہیں، دین والے ہیں، تقوی والے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ غور و فکر کریں۔ قرآن پاک نے خود یہ ذمہ داری لگائی ہے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، فرمایا کہ ایسی بات کہ جس میں یہ مسلمان شبے میں پڑ رہے ہوں، یہ اگر لوٹا دیں ان لوگوں کی جانب کہ جو اہل علم ہے تو وہ اس کو جان لیں گے استنباط کر کے۔ تو ایسے امور کے اندر اجتہاد کیا جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، آپ نے جب ان کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو ان کو کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ ان میں سے ایک نصیحت، یہ سوال یہ بھی تھا کہ اے معاذ، تم یمن جا رہے ہو، ظاہر ہے کہ اب یہاں تو کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تھا تو مجھ سے پوچھ لیا کرتے تھے، اب یمن تو بہت فاصلے پر ہے مدینہ منورہ سے، تو وہاں جا کر کیا کرو گے؟ تو اگر کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو کیا کرو گے؟ کیونکہ وہاں تم گورنر بن کے جا رہے ہو، اور صحابہ میں سے جو جس جگہ کا گورنر ہوتا تھا وہاں کا وہ قاضی بھی ہوتا تھا، وہاں کا وہ امام بھی ہوتا تھا، وہاں کا وہ مفتی بھی ہوتا تھا، وہ سبھی کچھ ہوتے تھے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرو گے جب کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے گا؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، سب سے پہلے قرآن میں دیکھوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر قرآن میں نہ ملے پھر؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں سارے مسائل واضح طور سے بیان نہیں ہوئے۔ قرآن پاک کی جو 6666 کے قریب آیات ہیں ان میں سے 500 کے قریب آیات احکامات کی ہیں جس میں مسائل بیان ہوئے ہیں، باقی چیزوں میں تو مسائل بیان نہیں ہوئے، باقی میں تو واقعات ہیں، عبرت کی باتیں ہیں، تاریخ کی باتیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، نصیحت کی چیزیں ہیں، لیکن جو مسائل ہیں وہ 500 آیات میں اندر ہیں۔ تو ساری دنیا کے مسائل تو قرآن پاک میں سمٹ کر نہیں آ سکتے۔ پھر پوچھا پھر کیا کرو گے؟ فرمایا کہ آپ کی سنت میں دیکھوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر سنت میں بھی نہ ملا تو پھر کیا کرو گے؟ تو فرمایا کہ میں پھر اجتہد برأیی ولا آلو جہدن، کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، اس پر غور کروں گا کہ یہ مسئلے کا حل کیا ہونا چاہیے۔ ان قرآن و سنت میں واضح تو نہیں ملا مجھے، تو اب میں قرآن پاک کی کسی آیت سے اس کو نکالنے کی کوشش کروں گا، یا آپ سے سنی ہوئی کوئی حدیث ہوگی اسی سے اس کو مستنبط کرنے کی کوشش کروں گا اور نکالوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے مبارک پر ہاتھ پھیرا اور ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سیدھی راہ کی ہدایت دی۔ یہ گویا کہ آپ کا ان سے ایک طرح سے امتحان تھا، یہ آخری جو ان کی ڈگری تھی جس پہ آپ نے ان کو یمن بھیج دیا تربیت فقہی کرنے کے بعد۔ تو انہوں نے اجتہاد کہا، یعنی وہ احکامات جو قرآن و سنت میں نہیں ہوتے ان میں مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں۔ تو اس میں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایک مجتہد کا اجتہاد ایک جانب چلا جاتا ہے، دوسرے مجتہد کا اجتہاد دوسری جانب چلا جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں علمی اختلاف یا فقہی اختلاف۔ تو یہ جو اختلاف ہے یہ اصول دین میں نہیں ہوتا، دین کی بنیادی باتوں میں نہیں ہوتا، کیونکہ وہ قرآن میں حدیث میں طے شدہ ہیں۔ اب اس پر کوئی اجتہاد نئے سرے سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی اجتہادی کمیٹی بیٹھ جائے اور یہ طے کرے کہ اللہ ایک ہے یا نہیں ہے، یا کوئی مجتہد اس میں بھی اختلاف کرنا شروع ہو جائے، یہ نہیں ہوتا۔ یا ختم نبوت جو ہے وہ قیامت تک ہے یا نہیں ہے، یہ کوئی اجتہاد کی چیز نہیں، یہ طے شدہ ہے، یہ اجتہاد کا دائرہ ہے ہی نہیں۔ اجتہاد اس مسئلے میں ہوتا ہے جو نیا پیش آتا ہے، جیسے دنیا میں اب نئی ایجادات آ رہی ہیں
تو ان کا احکامات کیا ہوں گے یہ اجتہاد سے معلوم کر سکتے ہیں، لیکن پرانے جو طے شدہ مسئلے ہیں ان کو اجتہاد میں نہیں چھیڑا جاتا۔ تو ان مسئلوں میں اگر کوئی بندہ اختلاف کرتا ہے تو وہ اجتہاد نہیں ہے، وہ فساد ہے، وہ تفریقہ ہے، اسی کو تفرقہ کہا گیا۔ فرمایا کہ تم تفرقہ کرنے والوں کی طرح نہ ہو۔ یہودیوں نے یہ کام کیا تھا کہ انہوں نے دین کے بنیادی احکامات کے اندر ہی گڑبڑ شروع کر دی تھی۔ مثلا یہود کا ایک واقعہ مشہور ہے، احادیث میں آتا ہے کہ انہوں نے رجم یعنی شادی شدہ زانی کی سزا کیا ہے کہ اس کو پتھر مار کر مار دیا جائے، تورات میں یہ سزا لکھی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے اس کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ مساوات قائم نہیں رکھ سکے۔ جب کوئی غریب بندہ جرم کرتا تھا تو اسے تو پکڑ کر سزا دے دی جاتی تھی، اور جب کوئی امیر کبیر جرم کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو اس سے ان کے درمیان ایک عجیب سا اضطراب شروع ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے۔ تو ان کے پھر جو ربی تھے بڑے، وہ سر جوڑ کر بیٹھے، ان کا اجتہاد کرو۔ حالانکہ یہ کام اجتہاد کا تھا نہیں، کیونکہ یہ جو چیز تورات کے اندر واضح کلیئر کٹ ہے اس میں اجتہاد کا کوئی تک نہیں، لیکن انہوں نے اجتہاد کیا، اور اجتہاد کرنے کے بعد یہ کیا کہ آئندہ کے بعد ہم رجم کی سزا کو کینسل کرتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں کہ آئندہ کوئی بھی زنا کرے گا اس کو رجم کی سزا نہیں ہوگی، بس اس کا منہ کالا کیا جائے گا، گدھے پر بٹھایا جائے گا اور اس کو شہر کے اندر چکر لگا دیا جائے گا۔ تو یہ انہوں نے الٹا کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو یہ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، کہ یہودیوں کی طرح کا دین کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا، تفریقہ اور اختلاف واضح احکامات میں، من بعد ما جاءہم البینات، واضح احکامات کے اندر تم نے اختلاف نہیں کرنا۔ یعنی چور کا ہاتھ کاٹنا ہے، یہ ایک طے شدہ قرآن پاک کا اصول ہے۔ اب کوئی مجتہد کہے کہ نہیں میرے اجتہاد میں چور کا ہاتھ کاٹنا نہیں ہے، تو یہ والی بات بنے گی، کیونکہ جو چیزیں قرآن و سنت میں طے شدہ ہو گئی ہیں اب اس کے اندر اجتہاد کرنا یہ اجتہاد نہیں ہے، تفریقہ بازی ہے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ تم لوگ یہودیوں کی طرح یہ کام نہ کرنا، کیونکہ جو لوگ ایسا کریں گے نتیجتاً یہ ہوگا کہ وہ دین کی جڑیں ہلا کر رکھ دیں گے، اور جو بندہ دین کو خراب کرتا ہے، اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو دین کی عمارت کو ڈھا دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک ذلت العالم، کہ عالم جو ہے وہ کوئی ایسی غلطی جب کرتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دین کا حلیہ بگڑ جاتا ہے۔ فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے پھر کیا ہے، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، دردناک عذاب ہے۔ کس دن؟ قیامت والے دن۔ اور قیامت والے دن کی ایک یہاں منظر پیش کیا، قرآن پاک نے قیامت کے بہت سے مناظر پیش کیے ہیں، ہولناک بھی ہیں ان میں، تو ایک منظر یہاں ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ جنتی ہوں گے ان کے چہرے روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، سفید ہوں گے، اور جو جہنمی ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے۔ اور جو جہنمی ہوں گے ان سے یہ کہا جائے گا کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اب اس کی سزا یہ ہے، عذاب چکھو۔ اور جن کے چہرے روشن اور سفید ہوں گے ان سے وہ اللہ کی رحمت کے اندر ہوں گے، ہم فیہا خالدون، رحمت اللہ۔ اسی آیت کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ بلکہ احادیث اس ضمن میں ذکر فرمائی جاتی ہیں کہ فرمایا کہ جنت میں جانا انسان اپنے عمل سے نہیں جا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صاف فرما دیا کہ لن يدخل احدکم الجنت عملہ، کسی کا عمل اس کو جنت میں لے کر نہیں جائے گا، الا، بلکہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وانت، کیا آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا وانا، ہاں میں بھی ایسا ہی ہوں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت، الا یہ کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے۔ یعنی جنت میں کسی کا بھی جانا ہوگا تو محض اللہ کے فضل اور رحمت کی چھتری میں اور اس کے سائے میں ہوگا، ففی رحمت اللہ کی رحمت میں ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جنت کا جو داخلہ ہے، جب پل صراط سے جو گزرنا ہے، یہ تو محض اللہ کے فضل سے ہوگا، یہ عمل کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ ہاں آگے جنت میں جو درجات کا فرق ہے کہ کسی کا درجہ بلند ہے، کسی کا کم ہے، کسی کا زیادہ ہے، یہ فرق جو ہے یہ اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔
اس میں عمل کو دخل ہوگا، لیکن جنت کا جو داخلہ ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے فضل اور رحمت کی بنیاد پر ہوگا۔ ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون۔ آگے فرمایا کہ یہ ہماری آیات ہیں، نشانیاں ہیں جنہیں ہم آپ کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اللہ مخلوقات پر کوئی ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتے، اس لیے اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، عدل ہوتا ہے، عین انصاف ہوتا ہے، چاہے ہمیں وہ انصاف نہ لگے لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ انصاف ہوتا ہے۔ مثلا ایک جوان آدمی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور جوان عورت اس کی ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ہمارے دکھنے میں تو ایک انہونی ہو گئی ہے، کہتے ہیں انہونی، یعنی جس کام کا نہیں ہونا وہ ہوا، نہ ہونے والا کام ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم تو یہ کہتے ہیں، لیکن اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے ان کی کیا حکمتیں ہیں، اور وہ آگے جا کر اس معاملے کا انجام یا اس سے آگے کیا کیا نتائج پیدا کریں گے۔ اس لیے اللہ جو بھی کریں وہ ظلم نہیں ہوتا، وہ عین انصاف ہوتا ہے۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اس لیے ایسے موقع پر اس قسم کے ایکسپریشن اور جملے جو ہیں وہ بھی نہیں بولنے چاہیے کہ یہی کو وقت تھا جانے کا۔ بعض اوقات خاص طور سے مستورات جو ہیں وہ ایسے موقع پر ایسے لفظ بول دیتی ہیں جو خدا نخواستہ اللہ کی یہ جو انصاف کی صفت ہے اس کے خلاف ہوتا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ من ذالک ان کے ساتھ ظلم کر دیا ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اگر کوئی ایسا کام ہو بھی تو تمہیں بولنے کا کیا حق حاصل ہے، کیونکہ ظلم ہمیشہ ہوتا ہے دوسرے کی ملکیت میں۔ آدمی اپنے گھر میں چاہے کچھ بھی کرے اسے کوئی ظلم نہیں کہتا، آپ اپنی چیز کو جو ہے وہ کسی کو دے دیں اور اس کو ختم کر دیں، اپنا آپ کا جانور ہے، آپ اس کو چھری پھیر کے ذبح کر دیتے ہیں، اس کو کھا لیتے ہیں، پکا لیتے ہیں، تو اس کو کوئی ظلم نہیں کہتا۔ ہاں ایک غریب آدمی کا جانور آپ پکڑتے ہیں اور اسے ذبح کرتے ہیں، یہ ظلم ہے، کیونکہ وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، اور اللہ تو اس پوری کائنات کے ذرے ذرے کے مالک ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، تو اللہ کا کوئی فعل ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ آن کی آن میں پوری مخلوق کو تباہ کر دیں، ختم کر دیں، نیست و نابود کر دیں، تو بھی ایک ذرے کا ظلم نہیں ہے۔ ہاں انسان فرمایا کہ اپنی جانوں پر ظلم کرتا ہے، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اللہ ظلم نہیں کرتے، یہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، اگر اللہ انسانوں کو ان کے ظلم کی سزا دینے پر آ جائیں، ما ترک علیہا من دابہ، تو اس کائنات پر، اس زمین پر ایک بھی چلنے والا جانور نہ چھوڑے، یعنی اتنا اللہ کا جو ہے عذاب اور اس کا غصہ اس قدر ہو انسانوں کے اعمال پر کہ اللہ ایک نہ چھوڑے۔ یہ تو الفرمائے وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ انسانوں کو ڈھیل دے دیتے ہیں ایک وقت مقررہ تک۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں وہ ظلم نہیں ہے، ہاں انسان اپنے ساتھ ظلم کرے تو ایک الگ بات ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔